السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی ذات پہ کیا توکل تھا، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اہل نہروان سے جہاد کے لیے نکلنا چاہتے تھے تو مسافر بن عوف بن الاحمر نے آپ سے کہا کہ آپ اس وقت نہ جائیں اور دن کے 3 گھنٹے گزرنے کے بعد جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ اس وقت اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو شدید نقصان پہنچے گا، اور اگر اس وقت میں جائیں جو میں بتاتا ہوں تو آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے۔ کیا تو جانتا ہے کہ اس تیرے گھوڑے کے پیٹ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اگر میں حساب لگاؤں تو جان لوں گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی اس نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کو جھوٹا کہا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ کے پاس ہی ہے قیامت کا علم، قیامت کب قائم ہونی ہے اللہ کو پتہ ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہونی ہے اللہ کو پتہ ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہی جانتا ہے کہ ماں کے رحم میں کیا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ کل کیا ہونا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ موت کب آنی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس چیز کے جاننے کا دعویٰ نہیں کیا جس کا تو نے دعویٰ کیا ہے۔ کیا تو گمان کرتا ہے کہ اس گھڑی، اس وقت کو تو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے کوئی برائی لاحق ہوگی؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 چیزوں کے بارے میں بتایا کہ قرآن کریم میں یہ 5 چیزیں جو موجود ہیں، اس کی بات اس کی مخالف تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے تیری اس بات کی تصدیق کی وہ گویا برائی کے پہچاننے کے بارے میں اللہ سے مستغنی ہو گیا، اور اس کو مناسب ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تجھے ہی اپنے معاملے کا متولی بنا دے، کیونکہ تو گمان کرتا ہے کہ تو اس گھڑی کی جانب ہدایت کر سکتا ہے، اس گھڑی کو تو جانتا ہے، اس وقت کو تو جانتا ہے جس میں سفر کرنے سے وہ برائی سے نجات پا جائے گا۔ پس جس نے اس بات کو سچ سمجھا، مجھے اس پر اندیشہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کی طرح ہے، کیونکہ اللہ کے پاس ہی غیب کا علم ہے، اللہ پاک کے پاس ہی علم ہے کہ کل کیا ہونا ہے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ، کوئی فعل نہیں مگر تیری فعل، کوئی خیر نہیں مگر تیری خیر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ہم تیری تکذیب مخالفت کرتے ہیں اور اسی گھڑی میں سفر کرتے ہیں جس سے تو نے روکا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے لوگو، تم علم نجوم سے بچو مگر وہ جس سے خشکی و سمندر کے اندھیروں میں راستہ پا سکو۔ یعنی ستاروں کا مقصد یہ ہے کہ اندھیرے میں راستہ تلاش کیا جا سکے، چاہے جنگل ہو یا سمندر ہو، ستاروں کا تو یہ مقصد ہے، یہ مقصد نہیں جو یہ کہہ رہا ہے۔ یعنی نجومی تو کافر ہے اور کافر جہنمی ہے۔ پھر اس شخص سے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھے یہ بات پہنچی کہ تو علم نجوم میں غور و فکر کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو میں تجھے تیرے یا میرے رہنے تک حبس دوام میں رکھوں گا، اور جتنا میرے بس میں ہے اس قدر تجھ کو بخشش سے محروم کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ اسی وقت میں سفر پر نکلے جس میں نکلنے سے اس نے منع کیا تھا، اور اہل نہروان کے پاس آئے اور ان کو قتل کیا۔ پھر فرمایا اگر ہم اس وقت میں چلتے جس میں چلنے کا اس شخص نے حکم دیا تھا اور فتح و غلبہ پاتے تو کوئی کہنے والا یہ کہتا یہ اسی وقت میں چلے تھے جس میں چلنے کا نجومی نے حکم دیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نجومی نہیں تھا اور نہ اب تک ہمارا کوئی نجومی ہے
مگر اللہ نے ہمارے لیے کسرا اور قیصر کے شہروں اور دیگر ممالک کو فتح کرا دیا، پس تم اللہ پر توکل کرو، اسی پر اعتماد کرو، وہی اپنے ماسوا سے ہمارے لیے کافی ہے۔ مسند الحارث میں اس واقعے کو جو نقل کیا گیا، تو اس واقعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے اور کسی نجومی کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد مانگتے رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ واقعہ سننے کے بعد اسے شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔